MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر بنا باپ کے پیدا ہونے پر یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بنا ماں باپ کے پیدا اما حوا ہوئے اور آدم ہوئے تو تم ان کو اللہ کا حصہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ عیسائی بھی نہیں مانتے ہیں۔ تیرے رب کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، حکم ملا ہے اس واسطے تمہارے پاس آیا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس واسطے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ تر بچہ دوں۔ دیکھیے یہاں پر نسبت حضرت جبرائیل کی طرف ہے کہ میں دوں، حالانکہ یہاں پر جبرائیل نہیں دینے والے ہیں، اللہ کے حکم سے دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ایسے ہوا تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے بچہ دیا۔ یہی غلط فہمی عیسائیوں کو ہوئی تو بدبختوں نے کہہ دیا کہ جبرائیل اور یہ بیٹا اور اللہ ملا کے تین ہیں خدا، ثالث ثلاثہ۔ اللہ نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جن بدبختوں نے کہا کہ اللہ تین ہے یا تینوں میں کا ایک ہے۔ نہیں، بات نہیں کی انہوں نے۔ وہ جو گود میں بچہ تھا نا جی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو یہاں دیکھو، جو بھی پوچھنا ہے یہ بچے سے پوچھو۔ ابھی جو پیدا ہوا شیرخوار دودھ پیتا بچہ حضرت عیسیٰ گود میں تھے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا گود کا بچہ ہم کیا بات کریں اس سے، یہ کہاں بات کرے گا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وہاں سے ندا آئی حضرت عیسیٰ کی آواز، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ بات کرنا شروع کر دی علیہ السلام، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا لفظ توحید کا، پہلا لفظ عبد کا، پہلی بات بتائی کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں، الوہیت یا بیٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اللہ کہ اس کو بیٹا ہو، پاک ہے وہ ذات کہ اس کو اولاد ہو، بغیر اولاد کے ہے، اس کے نور کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹا بنایا اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کے نور میں ملایا۔ عقیدے میں وہی ہوا آگے جا کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے اور ہم اللہ کے نور میں سے چار ٹکڑے ہوئے اور وہ چار میں سے ایک ٹکڑا محمد ہوئے، پھر محمد کے ٹکڑے میں کائنات بنی۔ یہ روایتیں موضوع داخل کر کے تم نے بھی وہی شرک کیا۔ ہم کو رواداری میں اس کا جواب دینے کے لیے ہم بھی کہیں کہ ہیپی کرسمس تو شرک کا جملہ ہے۔ کیوں؟ یہ ہیپی کرسمس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ تمہارا عیسیٰ پیدا ہوا ہے یا تمہارا نبی پیدا ہوا ہے، بلکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو تمہارے اعتقاد کے مطابق اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا جرم کا جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ اڑے اڑے پھریں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہیپی کرسمس؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا دن بڑا بابرکت بنایا ہے اور اس میں نماز جمعہ اور اسی طرح اس کا خطبہ دونوں اہم ہیں. جمعہ کی نماز کو جس طرح اہمیت دی گئی ہے، جمعہ کے خطبے کے لیے بھی وہی اہمیت ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمعہ کے سلسلے میں انتہائی طور پر اہم ترین تأثر یہ دیا جاتا کہ وہ عید ہے، اور یہ واقعتاً عید ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بعد بھی اگر کوئی عید ہے تو وہ عید میلاد النبی ہرگز بھی نہیں ہے. شرعاً نہیں، نہ عقلاً نہ نقلاً. لیکن اگر کوئی عید ہے جس کے لیے ہمیں خوشی اور مسرت اور اہتمام کی ضرورت، وہ جمعہ ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ ہے. یہاں پر دیکھیں
ہماری حالت کیا ہو کے رہ گئی ہے؟ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے، لیکن ہم ممبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں یا آخری وقت میں آتے ہیں۔ آداب جمعہ معلوم نہیں، خطبہ جمعہ کے آداب معلوم نہیں۔ ابھی میں ایک فرد کو دیکھ رہا تھا، وہ آئے بیٹھ گئے، پھر انہیں خیال آیا نماز پڑھنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، کوئی مسجد میں تمہارا داخل ہوتا ہے تو فرمایا نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لے۔ بیٹھ گیا، ساقط ہو گئی وہ 2 رکعت۔ بیٹھ کے پھر اٹھ کے پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بیٹھ کے اٹھ کے پڑھے گا تو وہ سنت ہوگی، وہ نوافل ہوں گے، تحیت المسجد نہیں ہے۔ تحیت المسجد کے لیے فرمایا کہ جو کوئی جائے اندر، فرمایا کہ فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ بھول گیا، خیال نہیں تھا، بیٹھ گیا، ساقط ہو گئی۔ اب پھر اٹھ کے پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، آ گیا یاد ہے پڑھ لو۔ اور یہ پڑھنے میں بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد امام کو بتا کے آ کے سامنے کھڑے کے پڑھنے کا جو رواج ہے، اللہ کی قسم یہ بھی سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ کب؟ جب امام ابھی ممبر پر نہ چڑھے، آ جاؤ 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، نماز ادا کرو اور خطبے کے لیے تیار بیٹھو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو دوڑو، اور وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت کو۔ ہم نے وہ کام تو نہیں کیا۔ ایک رواج، ایک ٹرینڈ غلط بنتا جا رہا ہے کہ امام ممبر پہ کھڑا ہو، یہ مولانا آئیں گے 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، پھر بتائیں گے ہم تحیت المسجد پڑھنے والے ہیں جی، ہم کو کون روکتا، ہم بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کے بھی پڑھیں گے۔ ارے بھائی یہ طریقہ کہاں کا ہے؟ اکا دکا زندگی میں کبھی ہو گیا لیٹ، پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہی وتیرہ بنا لینا، یہی سلوک بنا لینا، اہل الحدیث کا منہج یہی بتا دینا، غلط طریقہ ہے، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں۔ اکا دکا کبھی زندگی میں موقع ہو جائے تو پڑھ لو، اصل تو پہلے آنا چاہیے۔ پہلے گھڑی میں آنے والے کے لیے اونٹ کا ثواب، دوسرے میں گائے کا۔ یہ تمام احادیث کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ہم اہل الحدیثوں کے لیے نہیں ہے، اپنی منمانی کرنے کے لیے تو احادیث کا سہارا۔ یاد رکھو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو۔ مٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا ہم کو پتہ نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے بدبختوں کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں ذلیل کرتے۔ یہی ضلالت ہمارے اندر آج ہے۔ ہاں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ہاں یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا، 2 عذاب۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اسی واسطے ہیں کہ ہم اپنے لحاظ سے جو ہم کو پسند ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو ہمیں کڑوا لگتا ہے، مشکل لگتی ہے، وہ ہم نہیں لیتے۔ اللہ کے لیے اہتمام کرو میرے بھائیو۔ 5-10 منٹ میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ کروڑوں کی بزنس کر لے سکتے ہیں۔ 5-10 منٹ میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ 5-10 منٹ پہلے آ جانے پہ تمہیں ثواب ہی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ممبر پر چڑھنے کے بعد آئیں، پھلانگیں، لوگوں کی تکلیف دیں، پھر اس کے بعد تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھے۔ یہ طریقہ نبوی نہیں ہے۔ اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کتنا بول سکتا ہوں؟ بول بول کے تھک گیا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں یہی حالتیں دیکھتا ہوں۔ درد دل ہے جو شیئر کر رہا ہوں، میں کسی پہ طنز کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی، لیکن کیا کروں کہ لوگ سمجھتے نہیں۔ 10-15 منٹ میں کیا جائے گا آپ کا؟ لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، کل آنکھیں بند ہوں گی تو پتا چلے گا کہ اس کا ثواب رب العالمین نے کیا رکھا ہوا ہے۔ ان 10-5 منٹ کے اہتمام نہ کرنے پہ تم نے کیا کیا نیکیاں ہیں جو کھو دی ہیں۔
اللہ ہی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے والا ہے۔ غرض آپ کے سامنے میں سورہ مریم کے وہ آیات تلاوت کی جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ عیسیٰ روح اللہ، اسلام اور عیسائیت کے تناظر میں، یہ اس واسطے میں نے رکھا، حالات کے اعتبار سے 25 دسمبر کرسمس کے نام سے ایک تہوار ہمارے اندر ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں نے جان بوجھ کے ہی غلط لفظ بولا ہے، ہمارے اندر ہے، حالانکہ یہ ہمارے اندر کا نہیں ہے، یہ عیسائیت کا تہوار ہے، لیکن تہذیبوں کی ملاوٹ اور ہماری غلامانہ ذہنیت نے ہمیں اس بستی میں ڈھکیل دیا کہ ہم نے غیر مسلموں کے عادات و اطوار تو کیا، ہم تہواروں کو بھی برابر مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رواداری کا حصہ ہے، ہاں یہ ایک بھائی چارگی کا حصہ ہے، یہ ایک حسن سلوک اور اخلاق کا نتیجہ ہے۔ ہاں ہیپی کرسمس بولنے سے کیا ہوتا بھائی؟ محبت بڑھتی، کیا ہے اس میں؟ کیا وہ ہیپی بقرعید نہیں بولتا ہم کو؟ ہاں ہیپی عید نہیں بولتا وہ ہندو ہو کے بھی؟ ہم بولیں تو کیا ہوگا؟ ہم اس وقت تحفے دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی چیز جو کہ ہم رواداری میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کوئی، یہ دراصل کوئی عیسائی تہذیب کا حصہ نہیں بنا، آج عالم کا انٹرنیشنل طور پر منایا جانے والا ایک تہوار بن گیا، ہر کوئی مناتا ہے، حتیٰ کہ مسلم کنٹریز میں بھی چھٹی دی جاتی ہے 25 دسمبر کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ تو وہ ہے نہیں، لیکن عموم دیکھا جائے تو مسلمان بھی اپنے اعتبار سے اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، کرسمس کا ایک بوڑھا، اس کی شکل اور اسے بچوں میں کیا ہے باقاعدہ طور پر پروموٹ کیا جاتا ہے، کوئی بچہ بنتا بھی ہے اور اس کے لحاظ سے کہانی ایک گھڑی ہوئی ہے، وہ بچوں سے پیار، یہ تمام چیزیں اسی 25 دسمبر سے جڑی ہوئی ہیں جو کہ آج ہمارے بالکل سامنے ہے، 24-25 ابھی قریب میں ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے سوچا کہ یہ واحد نبی ہیں جو عیسائیت کے بعد اسلام نے انہیں نبی کہا، روح اللہ کہا، یہ واحد ہیں جو عیسائیت میں درجہ ہے، اس درجے کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام نے بھی کہا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی روح کا لقب روح اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا لقب، یہ دونوں چیزیں اسلام بھی مانتا ہے اور غیر جانبدار عیسائی بھی مانتے ہیں، جو کہ الگ ہیں، جو کہ بعض صحیح عقیدے والے ہیں۔ بقیہ عام عیسائی تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں تو اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ بہر کیف عیسائیت کے علاوہ صرف مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہودی تو ولد الزنا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو صلیب پر چڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو پکے دشمن ہیں۔ تو ایک ہم ہیں، ایک وہ ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے نہ ہم کو پتا ہے نہ ان کو پتا ہے، حالانکہ رب العالمین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ پر اور خاص طور پر پیدائش پر۔ جہاں تک میری ناقص رائے اور مطالعہ ہے، قرآن کے اندر پیدائش کے سلسلے میں ایسی تفصیل کہیں اور کسی نبی کے سلسلے میں نہیں آئی ہے۔ ہاں ایک یحییٰ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ ہیں جن میں تفصیل آئی ہے، اور جہاں بھی ذکر ہوا ہے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سورہ انبیاء میں ذکر ہوا، وہاں پر بھی حضرت یحییٰ کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح یہاں پر مریم میں، یہاں پر بھی دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح آل عمران میں، وہاں پر بھی دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، کیونکہ دونوں کی کچھ باتیں مشترکہ ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، ایک حضرت یحییٰ ان ماں باپ سے پیدا ہوئے جو کہ اپنی زندگی کے ایام گزار چکے تھے، یعنی بوڑھے ہو چکے تھے۔ جہاں پر درخت بوڑھا ہو جائے تو پھل دینے کے لائق نہیں رہتا، اسی طرح مرد اور عورت دونوں بوڑھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک بانجھ بھی ہو
تو اس میں اولاد پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، اللہ نے پھر بھی حضرت زکریا کے مانگنے پر یحییٰ دے دیا۔ وہی معاملہ جیسا کہ بنا ماں باپ کے حضرت آدم کو کن سے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ نے دونوں کو صحت مند بنا دیا اور حضرت یحییٰ کو پیدا کیا، کیونکہ خود حضرت زکریا نے کہا کہ اے اللہ میں تو بوڑھا ہوں، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال بھی کیا ہیں، شعلہ مارنے لگا، یعنی بالکل سفید ہو کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسے حالت میں بچہ کہاں سے ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہے، ایسی حالت میں بچہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا، اللہ کا حکم بس ہوگا، تو فرمایا کہ یحییٰ ہوگا، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ یہ سملرٹیز حضرت عیسیٰ کے اندر بھی ہے، یہی حال مرد چھوا بھی نہیں، نکاح ہونے پر تو اولاد ہوتی ہے، ملنے پر تو اولاد، لیکن چھوا بھی نہیں۔ حضرت مریم کو اللہ نے بچہ دیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے دونوں میں رشتہ داری بھی ہے، ہاں دونوں میں رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت مریم کی جو ماں ہیں وہ اور حضرت زکریا کی جو بیوی ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، ہاں حضرت یحییٰ خالہ کے بیٹے ہیں اور حضرت زکریا حضرت مریم کو خالو ہیں، اسی واسطے وہ ان کی سرپرستی میں رہا کرتے تھے۔ ہاں خالہ جو ہے نا وہ ان کی بیوی تھی، تو اس حیثیت سے جب حضرت یحییٰ کا حمل ٹھہرا حضرت زکریا کی دعا پر، اسی وقت حضرت مریم کا بھی حمل ٹھہرا۔ بعض روایتیں تفسیر ابن کثیر کی یہاں تک ہیں کہ جب یہ دونوں ملا کرتی حضرت مریم اور حضرت زکریا کی بیوی، تو کہا کرتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ تمہارے بچے کے سامنے کم ہے اعتبار سے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ تیرے بچے کے سامنے تعظیماً جھکا ہوا ہے۔ یعنی اسی وقت معلوم تھا کہ دونوں بچے ہیں، لیکن دونوں میں حضرت عیسیٰ کا مقام بہت بلند ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے بن باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ، لیکن ایسی حالت میں جہاں پر بچہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اس میں یونیک چیز جو سب سے اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی اچھی اور پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو بالکل بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایک سسٹم ہے، بغیر ماں باپ کوئی نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم حضرت عیسیٰ پر توجہ کرتے ہو کہ وہ بنا باپ کے ہیں، تو اللہ کہتا ہے آدم کی طرح سمجھو کہ وہ تو باپ نہیں، یہاں ماں باپ ہی نہیں ہے، میرے کن سے پیدا ہوئے آدم، نہ باپ نہ ماں۔ اچھا ایک سسٹم، اللہ کن کا ہو گیا معاملہ۔ دوسرا سسٹم، اما حوا کو پیدا کیا، لیکن کن سے؟ آدم سے۔ ہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اس کی زوجہ کو اس سے بنایا، کس سے؟ آدم سے۔ تو ایک ہے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، ایک ہے آدم سے حوا کو پیدا کیا، ہاں آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ تیسرا ہے عام جنرل، پوری انسانیت ماں باپ سے پیدا ہوئی، عام جنرل۔ تیسرا طریقہ ہر ایک جگہ جو ہوتا ہے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ہاں۔ چوتھا ہے بالکل یونیک، وہ کیا؟ صرف ماں سے پیدا کیا۔ دیکھو بنا ماں باپ کے کن سے پیدا کیا آدم اور حوا کو مرد سے پیدا کیا، دو۔ عام سسٹم مرد عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تین۔ چارواں سسٹم صرف عورت سے پیدا کیا، جیسے صرف مرد سے آدم سے حوا کو پیدا کیا، ویسے ہی صرف عورت سے حضرت مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ہاں مرد ہی نہیں ہے اس میں، جیسے وہاں مرد ہی تھا عورت ہی نہیں ہے، حضرت آدم سے پیدا کیا حوا کو، عورت نہیں، اور ادھر عورت ہی ہے مرد ہی نہیں ہے، حضرت مریم سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو۔ تو یہ چار سسٹم ہیں۔ بتانا مقصود کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بڑے پتے کی بات کہتے ہیں یہ چاروں سسٹم بیان کر کے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ رب کو کہ اللہ نے
جیسے جو چاہے کیا، اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ چاہے تو بنا ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو صرف عورت سے پیدا کر دے، چاہے تو صرف مرد سے پیدا کر دے، چاہے تو کیا ہے جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے تحت رکھے. اللہ پر کوئی سوال نہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے. اس واسطے بنا باپ کے پیدا ہوئے، اس واسطے انہیں بڑا چڑھا کر اللہ کی خدائی میں یا ان کے اللہ کے بیٹے میں یا الوہیت میں داخل کرنا سراسر ناانصافی، جہالت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. اگر بنا باپ کے پیدا ہونے پر یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بنا ماں باپ کے پیدا اما حوا ہوئے اور آدم ہوئے تو تم ان کو اللہ کا حصہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ عیسائی بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ توحید کا سبق سکھانے کے لیے پیدائش کے اعتبار سے پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں رکھی. حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ہوا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مریم میں پوری تفصیل رکھ دی. جو آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی یہ بڑی واضح ہیں، میں کئی مرتبہ اس کے تراجم آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن اب موضوع سے ریلیٹڈ ہے. پہلے سلیس ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں اس پر وہ تمام چیزیں بھی لے آؤں گا جو کرسمس کے اعتبار سے ہم کو کرنا کیا چاہیے، اور اس حیثیت سے ہمارے ساتھ جو عیسائی لوگ رہتے ہیں یا جو مناتے ہیں ان سے کیا تعلقات کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں روا ہیں جو ہم نے کر رکھا ہے. تو اس سلسلے میں بھی چند باتیں ہو جائیں. فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو علیہ الصلاۃ والسلام. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ الگ ہو گئی، ایک طرف چلی گئی. کہاں پر؟ مشرقی کنارے کی طرف. اسی واسطے بعض علماء کہتے ہیں بدبختوں کو بھی حکم ملا تھا اصل میں کعبۃ اللہ ہی کی طرف قبلہ کرنے کا، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. انہوں نے کعبۃ اللہ چھوڑ کر مشرقی کنارہ کیوں اپنایا؟ اس واسطے کہ حضرت مریم نے اپنے کسی کام سے مشرقی کنارے پہ گئی تو انہوں نے قبلہ ہی اسی طرف کر لیا. یہ کس واسطے گئی؟ کئی روایتیں ہیں. بہرکیف کوئی معاملہ تھا جس واسطے ایک مشرقی کنارہ تھا جس طرف وہ چلی گئی، بالکل الگ تھلگ عبادت کی نیت سے کہ تاکہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. من اہلہا مکانا شرقیہ. اور فرمایا کہ واتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک حجاب بنا لیا، بالکل ایک پردہ بنا لیا، لوگوں سے ملنا جلنا سب چھوڑ دیا. کیوں؟ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت مریم کو جب یہ معلوم ہوا مریم علیہ السلام کی اماں کو کہ مریم پیدا ہوئی، اسی وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ دیا تھا. یہ واقعہ حضرت مریم کی زندگی میں آپ پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو اس واسطے یہ خالص عبادت کے لیے ہو گئی تھی. جب یہ جوانی کی منزل پہ پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ کٹ کر دیا اور ایک حجاب، ایک حجرہ بنا لیا، ایک الگ تھلگ جگہ بنا لی اور وہاں پر عبادت کرنے لگی. ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا. یہاں پر روحنا سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. نزل به الروح الامین، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس کتاب کو اتارا ہے. یہاں پر بھی حضرت جبرائیل مراد ہیں، یہاں پر بھی یہی مراد ہے. تو روح الامین یا روح حضرت جبرائیل کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جب ہم نے اپنے روح کو بھیجا یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے آئے تو خوبصورت ایک نوجوان، ایک لڑکے کی شکل، ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے سے. کون ہے تو؟ اچانک میرے پاس انسان، نوجوان مرد کی شکل میں، اگر تو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا، برائی نہ کر. یہ معاملات منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو میرے سے دور رہ، یہ کہنے کا ہے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، تیرے رب کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، حکم ملا ہے اس واسطے تمہارے پاس آیا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
اس واسطے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ تر بچہ دوں. دیکھیے یہاں پر نسبت حضرت جبرائیل کی طرف ہے کہ میں دوں، حالانکہ یہاں پر جبرائیل نہیں دینے والے ہیں، اللہ کے حکم سے دینے والے ہیں. تو یہاں پر لفظ استعمال ایسے ہوا تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے بچہ دیا. یہی غلط فہمی عیسائیوں کو ہوئی تو بدبختوں نے کہہ دیا کہ جبرائیل اور یہ بیٹا اور اللہ ملا کے تین ہیں خدا، ثالث ثلاثہ. اللہ نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جن بدبختوں نے کہا کہ اللہ تین ہے یا تینوں میں کا ایک ہے. نہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بچہ دوں، تو مطلب یہ ہے کہ رب نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک بچہ دوں. میرا اپنا کوئی، میں قاصد ہوں، بس قاصد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، قاصد پہنچانے والا ہے. تو فرمایا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تمہیں ایک بچہ دوں، یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بس اس لیے میں آیا ہوں تمہیں. انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کوئی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں، شادی ہوئی ہی نہیں. ہاں، ولم اکو بغیہ، نہ میں کوئی بدکارہ زناکار عورت ہوں، باغی ہوں. بغیہ میں یہاں پر زنا مراد ہے کہ میں سرکش لڑکی نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ کذالک، ایسے ہی ہوگا، اللہ کا حکم، بس مسئلہ ختم، اللہ نے طے کر دیا ہے. ہاں، اور قال ربک هو علی ہین، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے لیے مشکل؟ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اس واسطے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک نشانی بن کے رہ جائے قیامت تک کے لیے، اور اللہ کی طرف سے رحمت خاص ہو تم پر. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمایا کہ یہ طے ہو چکا ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ تمہیں بغیر مرد کے بچہ دے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے طے کر دیا، مسئلہ ختم، اب جھگڑا نہیں. تو جیسے ہی بات ختم ہوئی فحملت، حاملہ ہو گئی. ہاں، فانتبذت به مکانا قصیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ بالکل اپنے آپ کو چھپا لیا یا الگ دور ہو گئی، یا کسی جیسے ہی پیٹ ظاہر ہونا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فحملت، جیسے ہی حمل ٹھہرا بچہ ہو گیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 مہینے جیسے بچہ رہتا ہے پیٹ میں ویسے ہی رہے. اچانک حمل ٹھہرا اور اچانک بچہ، ایسا نہیں ہے. یہ روایتیں بھی ہیں لیکن شاذ ہیں. حقیقت کیا ہے؟ بچہ حمل ٹھہرا، وہی 9 مہینے کا پیریڈ لگا جیسے عام ماؤں کو لگتا ہے، اور جیسے جیسے ظاہر ہونا شروع ہو گیا پیٹ، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر لیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہاں تک کہ وہ آخری اینڈ مومنٹ آ گیا جہاں بچہ ہونے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کہتے ہیں درد ذہن کو، یعنی جو درد ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے وقت، اسے کہتے ہیں، اس درد کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن اس کو لے آیا یہاں تک کہ یہ کھجور کے تنے کی طرف. ہاں، ایسی حالت میں جہاں پر ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا، وہاں آ کے وہ اپنے درد کو لے کے بیٹھ گئی اور کہہ رہی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی پسری ہو گئی ہوتی، آج یہ تکلیف مجھے دیکھنا نہ پڑتی. تکلیف سے بڑھ کر معاملہ جو تھا کہ معاشرہ جو مجھے گندی نظروں سے دیکھے گا، میں کیا جا کے جواب دوں. یہ احساس حیا کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها، کہ بچہ پیدا بھی ہوا اور نیچے سے پکارا بھی گیا. جبرائیل نے پکارا، یا بعض روایتیں ہیں کہ جبرائیل نے خود حضرت عیسیٰ نے پکارا، بچہ پیدا ہوتے ہی خود اپنے ماں کو پکارا. ہاں، کہا کہ فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. دیکھو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہاں پر انتظام کر رکھا ہے.
تمہارے تحت نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، تحت کسریہ، اور کھانے کے لیے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا جو تنا کھڑا ہوا ہے اس کو ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جیسے ہی گریں گی تم کھاؤ پیو، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی آنکھیں ٹھنڈے رکھو، خوش رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انتظام تمہارے لیے کر رکھا ہے، کھانے کا، پینے کا، اور بقیہ قوم سے لڑنے کے جو مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اب بچے کو لے کر قوم کے پاس آؤ، کوئی آدمی تمہیں دکھے تو کہہ دو کہ نظرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی کلام کا روزہ رکھا ہے۔ ہم کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مطلب ہے رکنا، کھانا پینا نہیں، یہ بھی ایک روزہ، لیکن ایک روزہ اس شریعت میں کیا تھا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ روزہ، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت ابن عباس نے سلام کیا، دو شخص آئے تو ایک نے جواب دیا ایک نے نہیں دیا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا، جو ان کا ساتھی تھا، آج وہ کلام کا روزہ رکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ آج میں اللہ کے لیے کسی سے بات نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اس کو توڑنا چاہیے یہ نظر، کیونکہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے، پچھلی شریعت میں جائز تھا۔ تو حضرت مریم نے وہی روزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں کسی آدمی سے آج بات کرنے والی نہیں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کلام نہیں کروں گی میں۔ یہ کہہ دو کوئی بھی ملے تمہیں، بچے کو لے کے تم آؤ گی قوم میں، تمہیں کوئی بھی ملے، تم کو کہنا یہ ہے کہ اشارے سے میں بات کرنے والی نہیں، فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمله، وہ لے کے جیسے ہی اٹھائے ہوئے گود میں آئی قوم کے پاس، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا کہ مریم تم نے ایسی بری بات کی، برا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ تو کہاں سے ایسی اولاد لے کے آ گئی؟ گویا کہ وہ انہیں رجس توبیخ کر رہے تھے، انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کی بہن کہاں سے ہو گئی؟ ہارون اور موسیٰ اور پھر مریم کے درمیان تو تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، یہاں پر ہارون کی بہن کیوں کہا؟ یاد رکھیے، اس میں صحیح تر بات یہی ہے کہ ہارون نام کے ایک شخص ان کے بھی بھائی تھے جن کی یہ بہن تھی، وہ ہارون مراد نہیں ہے جو ہارون علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ناموں پر اپنا نام رکھتے تھے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے تو بعد میں آنے والے کئی ہزاروں لوگ اپنا نام ہارون رکھے، ان میں سے ایک بھائی حضرت مریم کے بھی تھے جو ہارون نام کے تھے، تو انہوں نے اسی واسطے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی نہیں تھی، یہ تم نے کیا کام کر دیا؟ انہوں نے کہا فاشارت الیہ، بات نہیں کی انہوں نے، وہ جو گود میں بچہ تھا نا جی، اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھو یہاں دیکھو، جو بھی پوچھنا ہے یہ بچے سے پوچھو، ابھی جو پیدا ہوا شیر خار دودھ پیتا بچہ حضرت عیسیٰ گود میں تھے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا گود کا بچہ ہم کیا بات کریں اس سے، یہ کہاں بات کرے گا، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ وہاں سے ندا آئی حضرت عیسیٰ کی آواز، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بات کرنا شروع کر دی علیہ السلام، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلا لفظ توحید کا، پہلا لفظ عبد کا، پہلی بات بتائی کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں، الوہیت یا بیٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ سنو، یہی حقیقت ہے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھ پر وصیت کی، مجھے ضروری قرار دیا کہ میں زکوٰۃ اور نماز کا اہتمام کرتا رہوں. کب؟ ابھی گود کا بچہ ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور فرمایا کہ مجھے نیکی کرنے کا بھی حکم ملا ہے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ. یہی بات آ رہی ہے حضرت وہاں پر یحییٰ کے سلسلے میں پہلے گزر چکا، مریم پڑھیں آپ. وہاں پر فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں، ان کے ساتھ نیکی کروں. یہاں باپ نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے فرمایا گیا ہے نیکی کرنے کا حکم ملا ہے، میں نیکی کرنا ہے. کس سے؟ صرف میری والدہ سے، کیونکہ مجھے باپ تو ہے نہیں. والدتی والدیہ دونوں الگ الگ لفظ آئے ہیں. والدی ماں باپ دونوں آ گئے. فرمایا والدتی، میری ماں سے مجھے کیا ہے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کروں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں جبار بھی نہیں ہوں، بدبخت بھی نہیں ہوں، میں شقی بھی نہیں ہوں اور مجھے بدبخت بدقسمت بھی نہیں بننا ہے. تو معلوم ہوا کہ ماں کی تابعداری نہیں ہے تو یاد رکھو تم بدقسمت ہو. کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ماں کی خدمت نہیں. ماں سے جواب ہے، ماں سے تو میں ہے، ماں سے برابر ٹکر کا جواب ہے. ماں کو گالی ہے یا ماں کو دکھ پہنچا ہے، یاد رکھو تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے روزے ہیں، تمہارے صلات ہیں، تمہارے نوافل ہیں، تمہارے جو کچھ بھی سب غارت، تم خوش قسمت نہیں بن سکتے، بدبخت بنو گے. کیونکہ فرمایا حضرت عیسیٰ نے ولم یکن ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے نہیں بننا ہے، مجھے نہیں بنایا جبار اور بدبخت اور تنگ دست. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ لائے، ایک ہے میں سخت دل جبار نہ بنوں اور میں بدقسمت نہ بنوں. مجھے اللہ نے بدقسمت نہیں بنایا تو معلوم ہوا ماں کی فرما برداری خوش قسمتی، ماں کی بدسلوکی بدقسمتی ہے. تم کچھ بھی کر لو، ماں کی بد دعا کہیں نہیں جاتی. ماں سے کبھی تو میں نہ کرنا، ماں سے کبھی زبان نہ لڑانا، ماں سے کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا. پھر کائنات کے تمام نیکیاں تم میں جمع ہو جائیں لیکن تمہاری بدبختی سے کوئی تم کو روک نہیں سکتا، تم بدبخت ہو کے مرو گے. ہاں اسی لیے فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی، مجھ پر سلام ہو. حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جب میں پیدا ہوا جس دن، جب میں مروں گا اور جب میں اٹھایا جاؤں گا، اس تمام اوقات میں، وہ تمام دنوں میں مجھ پر سلامتی ہو. یہ بدبختوں نے کیا کیا؟ اسی سے میلاد منانا. دیکھیے یہ پیدا ہونے کے دن کو انہوں نے کیا کیا؟ سلام کہا. ارے مرنے کے دن کو تو سلام کہا نا جی. ہاں حشر کے میدان میں اٹھنے کے دن کو بھی تو سلام کہا نا جی. اسی آیت میں ہے نا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. تو تینوں دن مناؤ نا. یہ بولنے کا طریقہ ہے کہ میری پوری زندگی کے اہم ترین جو دن ہوں گے نا، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں مروں گا، جہاں اٹھایا، اللہ ہر وقت اس وقت میرے اوپر سلامتی رکھے گا. یہ بولنے کا مطلب ہے. وہاں برتھ ڈے مناؤ مطلب ہے، یا آ کر میلاد کی دلیل لو مطلب ہے؟ یہ ہرگز بھی نہیں. تو فرمایا کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پوری تقریر تھی حضرت عیسیٰ کی. اب اللہ کہتے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا صحیح قصہ. جو تم کہتے ہو نا بیٹا ہے، نہیں بیٹا نہیں ہے. جو انکار کرتے ہو نا ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. پھر تو باپ کون ہے؟ کہا کہ باپ نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں گے، یہ میرے حکم سے پیدا ہوئے. اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو مگر وہی جو حق ہے. ہاں انما المسیح عیسی ابن مریم
رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. دیکھو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں جو اللہ نے حضرت مریم پاکیزہ تر عورت کی طرف اور کنواری لڑکی کی طرف القا کیا تھا. بس حقیقت یہی ہے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہاں ان کا تعظیم کا مرحلہ اتنا اونچا ہے کہ وہ بنا باپ کے ہیں اور اللہ نے اپنے کن سے انہیں پیدا کیا ہے. وہ روح اللہ ہیں لیکن روح اللہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ کی روح میں آ گئی. تعظیم کے اعتبار سے روح اللہ ہیں. جیسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا. حضرت سمود اور صالح کے معاملے میں حضرت صالح کی اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اس کا مطلب دنیا میں جتنے اونٹنیاں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں. صرف حضرت صالح کی جو اونٹنی آئی تھی وہ اللہ کی اونٹنی ہے نہیں. اس کے تعظیم کے اعتبار سے کہا کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ وہ بھی بنا کسی اونٹنی یا اونٹ کے ذریعے نہیں آئی بلکہ اللہ کے کن سے چٹان پھٹی اور اونٹنی نکل کے آ گئی. جب انہوں نے مانگا نا جی سمود نے نشانی لو نشانی لاؤ نشانی لاؤ، تو پوچھا گیا کیا نشانی؟ کہا کہ ایک اونٹنی ایسی تمہارے سامنے آئے جو 9 ماہ کی گابن ہو، یعنی حاملہ اونٹنی ہو، 9 ماہ کا بچہ بھی اس کے اندر ہو، ایسی اونٹنی لاؤ. کہا کہ اچھا پھر تو مہلت نہیں ملے گی. کہا کہ لاؤ نا. تو انہوں نے دعا کی حضرت صالح نے، اے اللہ یہ معجزہ مانگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، قوم کو بلاؤ. قوم آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ دیکھو چٹان سے بالکل پھٹی ایک اونٹنی نکلی. اور وہ اونٹنی کیسی تھی؟ بالکل 9 ماہ کی گابن اونٹنی تھی، 9 ماہ کا بچہ بھی پیٹ میں تھا. اب اس کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں. ہاں وہ بھی اللہ کی ہے. یہ کیوں؟ یہ اس واسطے کہ بغیر اونٹنی کے ذریعے جیسے بچہ آتا ہے ویسے نہیں آئی بلکہ اللہ کے حکم بعینی. اسی طرح روح اللہ، اللہ کی روح کہا. ہمارے اندر کی روحیں اللہ کی روح نہیں ہے. ہمارے اندر کی روحیں بھی اللہ ہی کی روحیں ہیں لیکن ان کو ساتھ کیوں کہا خاص روح اللہ؟ اس واسطے کہ ہم سب جو آئے ماں باپ کے ذریعے، وہ جو آئے بغیر باپ کے، تو فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ تعظیماً وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، ہم نے القا کیا تھا اپنی روح کو حضرت مریم کی طرف. اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ تھا، ہرگز بھی نہیں ہے. جیسے ہم تمام مسجدوں کو مسجد کہتے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کی مسجدیں بیت اللہ نہیں ہے. سب اللہ کی مسجدیں بیت اللہ ہی ہیں، اللہ ہی کا گھر ہے. لیکن خاص بیت اللہ بولیں گے تو کعبۃ اللہ مراد ہے. کیوں؟ اس کی شرف اور منزلت اتنی اونچی ہے کہ اس کی نسبت ڈائریکٹ ہم اللہ کے ساتھ دیتے ہیں صرف منزلت کے اعتبار سے، ورنہ تمام مساجد بیت اللہ ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خصوصیت کے اعتبار سے صرف وہی حامل ہے. تو یہی بات ہے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی، وہ روح اللہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے یا اللہ کی روح اس میں آ گئی. نہیں، جیسے ہم سب کی روح مخلوق ہے ویسے ہی عیسیٰ کی روح بھی مخلوق ہے علیہ السلام. اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی لیے فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ انہیں بنا باپ کے ہم نے پیدا کیا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. دیکھو اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لاؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ہرگز نہ کہو کہ اللہ 3 ہے. انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے. عیسیٰ الہیت میں شریک نہیں ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اللہ کہ اس کو بیٹا ہو، پاک ہے وہ ذات کہ اس کو اولاد ہو، بغیر اولاد کے ہے. اس کے نور کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں بدبختوں، انہوں نے بیٹا بنایا اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کے نور میں ملایا. عقیدے میں وہی ہوا آگے جا کر.
انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اور ہم بدبختوں نے کیا کیا، اللہ کے نور میں سے 4 ٹکڑے ہوئے، اور وہ 4 میں سے 1 ٹکڑا محمد ہوئے، پھر محمد کے ٹکڑے میں کائنات بنی۔ یہ روایتیں موضوع داخل کر کے تم نے بھی وہی شرک کیا جو شرک ان بدبختوں نے کیا۔ اللہ کو کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں بنا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تم نے کیا کیا، اللہ کے ٹکڑے بنا کے چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے آپ میں مکمل اکمل و اتم ہے، کوئی حصہ نہیں بنا، نہ کسی کو کوئی اختیار دیا، سب اللہ کے بندے ہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے سب اس کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح کو کبھی عار اور شرم محسوس ہی نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کو کبھی عار محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کی ذات میں شریک ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں الہیت میں شریک ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے سجدہ کرو، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے عالم الغیب میں جانتا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے تمام اختیارات کل ہیں۔ تم بدبختوں نے بنا دیا جیسے عیسیٰ کو ان بدبختوں نے بنا دیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھایا چڑھایا، اس طرح مجھے نہ بڑھاؤ نہ چڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ رسول ہی کہو۔ ہمیشہ اللہ کے رسول تاکیداً یہی کرتے رہے، یہی کہتے رہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، ان بدبختوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، مزاروں کو کیا بنا دیا، سجدگاہ بنا دیا، مسجدیں بنا دی، وہاں جا کے سجدے کرنے لگے۔ یہی شرک یہاں بھی آیا، یہی شرک پہ وہ بھی گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، یا مقرب ترین فرشتے جو ہیں ان کو کبھی آر ہے۔ اللہ کے بندے ہونے میں نہ مسیح کو کوئی آر ہے، نہ اللہ کے مقرب ترین ملائکہ کو اور اللہ کے مقرب ترین بندوں کو کسی کو شرم نہیں ہے۔ بدبختوں انہیں پتا ہے کہ ہم سب بندے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ان کو چڑھا کے الوہیت میں شامل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے عیسیٰ کی۔ بس اب آئیے ان چند باتوں کی طرف۔ جب یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، یہی ان کی اصل حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو کوئی مانتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کا بیٹا 25 دسمبر کو پیدا ہوا اور تم کہتے ہو ہیپی کرسمس، تو پھر تو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ میں تم نے سپورٹ کیا، حرام ہے۔ وہ ہیپی بقرعید کہے، ہیپی عید کہے، ہیپی رمضان کہے، اس کے مذہب نے اس کو نہیں روکا تو وہ جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے مذہب نے اس کو نہیں روکا، وہ کہا تو کہتا رہے، لیکن ہم کو رواداری میں اپوزٹ کرنے کی، ہم کو رواداری میں اس کا جواب دینے کے لیے ہم بھی کہیں کہ ہیپی کرسمس تو شرک کا جملہ ہے۔ کیوں؟ یہ ہیپی کرسمس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ تمہارا عیسیٰ پیدا ہوا ہے یا تمہارا نبی پیدا ہوا ہے، بلکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو تمہارے اعتقاد کے مطابق اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہے۔ تکاد
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا جرم کا جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ اڑے اڑے پھریں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہیپی کرسمس؟ حرام جملہ ہے، تمہارا ایمان گیا. ہاں، کیسے کرسمس کی کسی پارٹی میں تم شریک ہو سکتے ہو؟ تمہارا ایمان چلا جائے گا. کیسے اس وقت خوشی کے طور پر کسی عیسائی کو بلا کے دعوت دے سکتے ہو؟ تمہارا ایمان چلا جائے گا. ایمان عقیدے کی باتیں. اسی لیے صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے ہاں، یعنی خاص طور پر ویسٹرن کلچر میں، یورپین ممالک میں، یہ ایک تہذیب کی تہوار ہے، یہ عقیدے کا نہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کو حتیٰ کہ مسلمان کمیونٹیز خود کرسمس مناتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ اللہ امام پر رحمت کرے، ان کی قبر پر نور برسائے. انہوں نے کہا ہرگز بھی جائز نہیں ہے. ہاں، صالح عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے. ایک تو اگر وہ نبی بھی مانتے تبھی بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ تہذیب کے اعتبار سے برتھ ڈے منانا خود ایک ان کی تہذیب سے لیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ترمذی کی روایت میں، جو کوئی دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جبکہ معاملہ بالکل الٹا ہے کہ وہ لوگ صرف مشابہت کا نہیں بلکہ وہ بیٹا مانتے ہیں اللہ کا. تو ایسی محفل میں شریک کیسے جی ہوں گے؟ کیسے خوشی منائیں گے؟ کیسے اس دن اچھا لباس پہنیں گے تم؟ اگر ہو سکتا ہے کوئی خوشی کا موقع تمہارا اس دن نہ مناؤ، تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مشابہت ہوگی، اور مشابہت سے اللہ نے روکا ہے. ہاں، دوسری قوموں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. چھٹیاں ہیں اس دن گورنمنٹ کے اعتبار سے، تو تم اسے خوشی مناؤ گے؟ نہیں، خوشی نہ مناؤ، عبادت میں گزارو. ماشاءاللہ ان دنوں کیا ہے، بڑے بڑے پروگرامز بھی رکھے ہوئے ہیں چنئی کے لوگوں کے لیے، یہاں پر 25 کو 24 کو. ان پروگراموں میں شرکت کرو، چھٹیوں سے دین حاصل کرنے کا فائدہ اٹھاؤ. سیر سپاٹے کرو، بھاگو پھرو، نئے کپڑے پہنو، ہیپی کرسمس بولو، لوگوں کو کیک دو، کیک لو دیو. اور وہ بوڑھا جو آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں تو نہیں، بہرکیف اس کے پیچھے بھاگو، چاکلیٹ اس کے پاس سے لو. سب کا سب مشابہت الکفار ہے، کوئی کام اس میں جائز نہیں ہے. اور عام کرسچن جو ہے وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ کا بیٹے کا اگر آپ کے ذہن میں بھی تصور آ گیا تو پھر تو شرک کے عطا گہرائیوں میں پہنچ جائیں. اپنے بچوں کو روکو، اپنے بیوی بچوں کو اس سے خطرناکی بتاؤ، روکو ان سے. ہمارے بیویوں کے بھی بڑے بڑے لمبے لمبے کیا ہیں تانے بانے ہوتے ہیں موبائل میں. ہیپی کرسمس لکھو لکھو، سب کو بھیجو، عیسائی بچیوں کو، ان کے دوستوں کو بھیجو، پورا ایمان جاتا رہے. پہلے ہی خالی گڑا باجا بڑا ہے نہیں کچھ، جو ہے اسے بھی بھیجتے رہو. ہاں، ہیپی کرسمس کیا آ جاتا بھائی، خوش ہوتی انہیں، کئی کو خوش ہونا، انہیں خوش ہوتی، تو جہنم میں جاتی، راضی ہوتی؟ بولو، جاتے تم جہنم میں؟ عقیدہ خراب، نہیں بھیج سکتے ہم. ہمارے مذہب نے ہم کو روکا، اس کے مذہب نے اسے نہیں روکا ہیپی عید بولنے کے لیے، تو وہ بھاڑ میں جائے. ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو ہمارے مذہب نے روکا، ہم غیر اسلامی حرکتیں نہیں کر سکتے. ہاں، دوستوں کے لیے اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ 25 دسمبر میں واقعتاً حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ پیدائش کا پورا واقعہ قرآن میں ذکر ہے لیکن ڈیٹ ذکر نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یاد رکھو، پورا واقعہ ذکر ہے لیکن ڈیٹ نہیں ہے. 25 دسمبر تھا یا جنوری تھی، کیونکہ بعض خود عیسائیوں نے دوسرے اسے جنوری میں مناتے ہیں، جنوری 9 کو مناتے ہیں.
تو ان میں خود اختلاف ہے. بلکہ چوٹی کے عیسائی جو مورخین ہیں انہوں نے تو لکھا ہے کہ ہرگز بھی 25 دسمبر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو دراصل ٹھنڈکالا ہے 25 دسمبر، اور 25 دسمبر ٹھنڈکالوں میں کہاں سے کھجوریں آئیں گی؟ کھجور تو دھوپکالے میں آتا ہے. کھجور گرنے کا زمانہ تھا تو کھجور گرنے کا زمانہ تو کیا ہے، عین گرمی میں ہوتا ہے نا جی. سردی میں کہاں کھجور گرتے ہیں؟ معجزہ مان لے تو یہ اور بات ہے کہ اللہ نے خالی تنے میں سے کھجور گرا دیا، اور بات ہے. لیکن 25 دسمبر کہاں ہے؟ مورخین خود پریشان ہیں کہ 25 دسمبر ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں بول سکتے، کیونکہ 25 دسمبر کی کوئی ثبوت نہیں. 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 300 سال بعد بعض کمیٹی میں قسطنطین جو تھا نا، جو پہلا بادشاہ عیسائیت قبول کیا، وہ بیٹھ کے پادریوں سے متفق ہو کے یہ ڈیٹ کیا کیا انہیں ڈیسائیڈ کیا، جیسے ہمارے ہاں 350 سال بعد میلاد النبی ڈیٹ متعین کریں. دونوں سملر ہیں بالکل، یاد رکھو. یہاں میلاد مناتے نا، اس کی بھی کوئی ڈیٹ کیا ہے، بڑا اختلاف ہے ڈیٹ میں. 12 ربیع الاول چیختے، ایسے ہی بڑا اختلاف ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں بھی. 300 سال بعد پہلا بادشاہ جو عیسائیت قبول کیا، وہ پادریوں کو بلایا، بولا کہ کیا ڈیٹ مقرر کریں. تو 3 گروپ ہو گئے. 2 گروپ انکار کیے 25 سے، لیکن اس میں 30 پر 3 تھے، اور ایک گروپ میں 30 تھے پادری. تیسرا جو گروپ تھا اس میں 80 پادری تھے، وہ بولے 25 دسمبر صحیح رنگا. انہیں بولا 80 کے ساتھ گئے تو میرے حکومت رنگی پختی، یہ 30 کے ساتھ گئے تو ٹینشن نکو، دونوں کو چھوڑو، 80 کو پکڑ لو. بول کے کیا بولا؟ 25 دسمبر منا لو بولا. حقیقت خود عیسائی لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے. 25 دسمبر میں کیوں اصل میں یہ بھی مان لیا، وہ بھی مان لیا، روم کا بادشاہ قسطنطین بھی مان لیا، اس واسطے کہ پہلے سے رومی اپنے ایک بت کا تہوار 25 دسمبر کو مناتے تھے. رومی بھی مشرک تھے حضرت عیسیٰ سے پہلے، ان کے پاس بھی ایک دیوتا تھا، وہ دیوتا کا تہوار جو تھا نا وہ 25 دسمبر کو مناتے تھے. جب یہ 80 پادری مل کو والے 25 دسمبر، انہیں عیسائی جو ابھی بنا بادشاہ، انہیں کیا سوچا، یہ کہ تیر سے 2 شکار. 25 دسمبر ان کا بھی مل جاتا، میرا پرانا جو بت ہے قومی اس کا ڈیٹ بھی آ جاتا، یہاں نیا بنا ہوں میں وہ بھی آ جاتا. ہاں، برتھ ڈے میں کیک بھی کاٹ لیتے، اللہ کے رسول کا نام بھی لے لیتے، کنڈا بھی کھا لیتے، پھر عبادت بھی بن جاتی. سب ملا، یہ بھی ملا، تو اس نے بولا کہ چلو 25 دسمبر منا لیں گے. ورنہ عیسائی بھی متفق نہیں ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.